وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ارشاد علی صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ میں لائیو ہو چکا ہوں اس نسیمی ورلڈ میں اور آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام شعیب خان صاحب، اور اگر سن پا رہے ہیں اور سب ٹھیک ٹھاک ہے تو مجھے بتائیے، اشارہ کیجئے تاکہ میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے نسیمی ورلڈ کے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ تقریباً 15-20 دنوں سے زیادہ عرصے سے وہ مجھ سے درخواست کر رہے تھے، لیکن کسی وجہ کر میں نہیں آ پا رہا تھا۔ الحمدللہ اب حاضر ہو گیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں نسیمی ورلڈ کا اور تمام اپنے احباب کا، بالخصوص حافظ شہباز رضا صاحب اور شعیب خان صاحب وغیرہ کا۔ معزز سامعین اور ناظرین، یہ ہندوستان کی دھرتی اسلام کے حوالے سے بڑی قدیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے ہی اسلام یہاں آ گیا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ کیرلا وغیرہ یا گجرات وغیرہ کے بعض ساحلی علاقوں میں کچھ صحابہ کرام اور تابعین کے مزارات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، اور ان میں سے کئی کے مزارات پر حاضری کا شرف بھی ہمیں حاصل ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن باضابطہ اسلام جو پھیلا ہے اور اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے، وہ خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول سیدنا سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے، اور راجستھان جو پورے اس ملک کا، پورے اس دیش کا، جو کہہ لیجیے کہ بر صغیر کا سینٹر یا مرکز جسے کہہ سکتے ہیں، وہاں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کر تشریف فرما ہوئے، اور پھر وہاں سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں اور تھوڑی سی مدت میں شرق سے غرب تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور ان صوفیاء اکرام نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے حسن کردار سے، اپنے میٹھے بول سے لوگوں کی ہمدردیاں کر کے، لوگوں کے کام آ کر کے اسلام کی دعوت پہنچائی، اور اسلام کا درخت ایک تناور بنا اور دور تک اس کا سایہ پھیلا۔ سرکار غریب نواز کے بعد حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر، حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، اور حضرت سیدنا مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر اولیاء کرام اور مشائخ آپ کے شجرے کے مریدین، متوسلین،
اور خلفاء نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور سرکار غریب نواز اور سرکار غریب نواز کے بعد ہی دیگر سلاسل کے بزرگان دین کی آمد بھی ہندوستان میں شروع ہوئی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سرکار غوث اعظم کی اولاد میں اور قادری بزرگوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا محمد پاک امجھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین بہار کے خطہ امجھر شریف میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ عزیزان محترم، آج زمانہ صرف تقریروں کا ہے اور ہم گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی تقریروں کے ذریعہ ہم انقلاب برپا کر دیں، اور ہماری ایک تقریر سے بس سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ حالانکہ ہمارے اندر نہ وہ اخلاق ہے، نہ وہ کردار ہے، وہ نہ سیرت ہے، نہ وہ میٹھے بول ہیں، اور عدم برداشت کا مادہ ہمارے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے پاس بزرگوں کا نام تو رہ گیا ہے، لیکن بزرگوں کی روش نہیں رہی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ نسیمی ورلڈ کی جانب سے ہے یہ، تو میں حضرت سیدنا سرکار نسیم بڑے سرکار جنہیں کہا جاتا ہے، اور چھوٹے سرکار سیدنا سرکار وسیم قادری صاحب اور سیدنا نصیب الدین قادری صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ یقیناً یہ سرکار غوث پاک کی اولاد میں ہیں، سیدنا محمد امجھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں ہیں، اور انہوں نے اپنے خطے کو چھوڑ کر اڑیسہ کی سرزمین پر انہوں نے اپنا خیمہ نصب کیا، اپنی جھوپڑی، اپنی کٹیا بنائی اور خدمت دین کا فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ آج وہاں جو اس علاقے میں اور دور دور تک اس خطے میں جو اسلام کی خوشبو ہے اور جو بزرگوں سے عقیدت و محبت اور احترام کا معاملہ ہے، اس میں ایک بڑا حصہ ان دونوں بھائیوں کا بھی ہے، رحمۃ اللہ رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ پاک ان دونوں کی قبروں میں کو روشن و منور فرمائے، اور ان کے فیضان سے پورے علاقے کو، پورے خطے کو ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ شاد و آباد رکھے۔ میں یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ظاہر ہے کہ آج سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے جو ایک بڑا طبقہ جو ہے 90% اگر ہم کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، وہ نوجوان طبقہ ہے، جس میں علماء بھی ہیں، غیر عالم بھی ہیں، عام نوجوان پڑھے لکھے بھی ہیں، کم پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں، الغرض سوشل میڈیا سے سارے جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر جو ہے میں یہاں پر ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بڑے سخت ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج اسلام پر حملہ ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے، اور اس بدنامی کے داغ کو دھونے کے لیے، اور اس پروپیگنڈوں کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور زیادہ ایکٹیو ہوں، متحرک ہوں، فعال ہوں، اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہم پڑھیں، ان کی تعلیمات کو سنیں، اور سننے کے بعد اس پر عمل کریں اور خود کو مبلغ اور داعی بنائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے فرمان کے مطابق ہم جو ہیں خیر امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام پہنچائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ہم اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، نفرت کو ختم کرنے کے لیے محبت کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے محبت کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ آج بھی لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اگل بغل کے لوگوں کے ساتھ، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ان کا دھرم کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے، وہ کس پیر سے مرید ہیں یا کس دھرم سے ان کا تعلق ہے، وہ کسے مانتے ہیں، کسے نہیں مانتے ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں، کسی کے دکھ درد کو دور کریں
اور اس کے دل میں آپ کے لیے بغض و عداوت رہے، اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نہ جانے کتنے پہلو ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے انہی میٹھے بولوں سے، اپنے اسی حسن اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے، اور لوگوں نے جوک در جوک لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں یہ سبق ملتا ہے کہ اس وقت مکے والے باضابطہ اعلان کرتے تھے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ دیکھو محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا ہے مکہ میں، اس سے نہ ملنا، اس سے گفتگو نہ کرنا، ورنہ تمہارے باپ دادا کے دین سے وہ تمہیں پھیر دے گا، وغیرہ وغیرہ پروپیگنڈے کرتے تھے۔ لیکن لوگ پروپیگنڈے جب کسی کے خلاف کیا جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں خواہش بھی ہوتی ہے کہ بھائی آخر جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو وہ آخر ہے کیسا، ذرا اس کے دیکھو تو صحیح۔ تو یہی حال ہوا کہ کچھ لوگوں نے صرف دیکھنے کے لیے چلو دیکھتے ہیں، چلو سنتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ ملنے کے لیے آتے، حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، اور پھر حال ہوتا یہ کہ حضور کے میٹھے بول، حضور کے اخلاق کی بنیاد پر وہ اپنا دل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں پر نثار کر دیتے اور حضور کی غلامی میں وہ آ جاتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہمارا کوئی مخالف بھی ہے، وہ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اچھے سے گفتگو کرنی چاہیے، اچھے سے بات کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے جو میٹھے بولنے چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کی تواضع ہم کریں گے تو یقیناً یہ نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں بظاہر پڑھے لکھے لوگوں کی صورت میں جاہلوں کا ایک بڑا طبقہ ہو گیا ہے۔ پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں، دیکھیے جاہلوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے طریقے سے یاد کرو، برے طریقے سے یاد نہ کرو۔ لیکن آج ہمارا جس سے اختلاف ہوتا ہے مشربی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تو اس کو نشانہ بناتے ہی بناتے ہیں، بعد موت بھی ہم اسے نشانہ بناتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کے دعوے کریں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں، لیکن حال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان فرامین کی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے ان گوشوں کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یقیناً ایسا شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عاشق تو کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا محب تو کیا، اس کے ایمان پر بھی سوالیہ نشان ہو سکتا ہے، لگے گا، کیونکہ ایمان تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی عقیدت اور سچی محبت کا نام ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے جواب میں ہم اس کو بھی برا بھلا کہیں، ضبط کر لیں، ہم صبر سے کام لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نفرتوں کا ماحول ختم ہوگا۔ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ آج اس اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسلامی قوانین پر اعتراض جتائے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی قوانین پر خود بھی عمل کریں اور اسلامی تعلیمات کو، اسلامی قوانین کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہم اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعہ یا اپنے فیس بک کے ذریعہ یا سوشل میڈیا کہ جس اس سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں، انسٹاگرام سے جڑے ہوئے ہیں یا واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں یا ٹیلی گرام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم آج تہیہ کریں کہ اس کے ذریعہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے پہلو کو عام کریں گے، ہم صوفیاء اکرام اور بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کریں گے، ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے، ہم محبت پھیلائیں گے۔ اور اگر کوئی ہم سے لڑنے جھگڑنے کے لیے آتا ہے اور ہمیں برا بھلا بھی کہتا ہے تو ہم تہیہ کریں کہ ہم اللہ کے پیارے کے فرمان کے ذریعہ، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی تم سے جاہل الجھ پڑے تو بس اسے تم سلام کہو اور سلام کر کے آگے گزر جاؤ، اس سے الجھو نہیں۔ تو ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تاکہ اسلام کا تماشا نہ بنے، مسلمانوں کا تماشا نہ بنے۔ عزیزان محترم اور پیارے نوجوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آج کے اس ڈیٹ میں بالخصوص جب کہ نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے،
اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعہ فحش کاری میں مبتلا ہے، گندے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گندی وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبر و ضبط کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو پڑھیں۔ میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو وہ بھی جانتے ہوں گے کہ تحریک پیغام اسلام کے نام سے میں ایک چھوٹی سی تحریک چلاتا ہوں اور اپنے طور پر میں جد و جہد کرتا ہوں، اور ہماری تحریک کا بھی چینل ہے TPI چینل۔ اس TPI چینل کے ذریعہ صحابہ کرام اور دیگر عظیم شخصیات کی زندگیوں کو ہم پیش کرتے ہیں، اور دیگر اصلاحی پہلو کو جہاں ہم پیش کرتے ہیں، تو وہی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے یہ بھی تہیہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو بھی مختصر ویڈیوز بنا کر کے 10 منٹ 15 منٹ کا ویڈیو بنا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پیش کریں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ تمام نبیوں کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ایک شخصیت میں جمع کر دی ہے۔ حضرت آدم کا خلق، شیش کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا شیوہ رضا، حضرت موسیٰ کا دبدبہ، ایوب کا صبر، دانیال کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، الغرض تمام انبیاء میں جمع فرما دیا ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، اور ایک ہی پیکر میں سمٹ کر رہ گئیں حکمتیں، دانائیاں، آگاہیاں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی میدان سے، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، وہ حضور کی سیرت کو اگر پڑھے گا اور وہ سنے گا تو اس کے لیے رہنمائی موجود ہوگی۔ باپ اگر چاہتا ہے کہ اسے ایک اچھا باپ کیسے بننا چاہیے تو اسے حضرت فاطمہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ ایک بیٹے کو رہنمائی حاصل کرنا ہے کہ ایک اچھا بیٹا کیسے بننا ہے تو اسے حضرت آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک کمانڈر ان چیف کو اگر نمونہ حاصل کرنا ہے کہ بہترین کمانڈر ان چیف کیسے بننا ہے تو بدر و احد کے میدان میں لاجواب طریقے سے کمانڈنگ کرنے والے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک سپاہی کو نمونہ حاصل کرنا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ احد اور بدر کے میدان میں کس بہادری اور شجاعت کا نمونہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ ایک اگر زہد و تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھا ہے کہ غار حرا سے لے کر کے مسجد نبوی تک اور مسجد نبوی سے حجرہ عائشہ تک میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی پارسا عبادت و ریاضت میں ڈوبی ہوئی خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ ایک ٹیچر اور معلم کو اگر نمونہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے والوں کو نوازا ہے۔ ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، عثمان کو غنی بنایا، حضرت مولا علی کو شجاعت کا پیکر بنایا، حضرت ابو ہریرہ کو نوازا تو ان کا جواب نہیں، ابو سعید خدری کی مثال نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی مثال نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مثال نہیں۔ الغرض کوئی ایک صحابی کی زندگی کو بھی ہم نمونہ بنا لیں تو حقیقت ہے کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اور یہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تم اقتدا کر لوگے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو پیارے، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سیرت سے نمونہ حاصل کریں، سبق حاصل کریں، لایانی باتوں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بالخصوص اپنے علاقے میں خدمت خلق کا کام کریں، انسانیت کے بھلائی کے کام کریں، انسانیت کے لیے ہم کیسے کام آ سکتے ہیں، ہم لوگوں کا کیسے بھلا کر سکتے ہیں، اس پر غور کریں۔ یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ احساس کمتری کے یا غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس زیادہ کچھ ہے کہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اللہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر صرف خامی ہی خامی رکھی ہو، کمی ہی کمی رکھی ہو، خوبی نہ رکھی ہو۔
یقیناً ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے ضرور رکھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے اسی لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے رب کو ہم اسی لیے نہیں پہچان پاتے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، کھنگالیے، ٹٹولیے اپنے اندر کہ آپ کے اندر کون سی خوبی ہے۔ جہاں ویکنس ہے آپ کے اندر، کمزوریاں ہیں آپ کے اندر، وہیں یقیناً خوبیاں بھی ضرور آپ کی ہوں گی، اور ان خوبیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر آپ میدان میں عمل میں آتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ جو ہے اچھی صحبت اختیار کریں۔ دیکھیے یاد رکھیں کہ جو ان ہم بزرگوں کے ہاتھوں میں جو بیعت ہوا جاتا تھا، آپ میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو کسی نہ کسی پیر کامل کے دست اقدس پر بیعت ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو حضرت بڑے سرکار اور حضرت چھوٹے سرکار، حضرت نسیم سرکار اور حضرت وسیم سرکار کے ہاتھوں سے مرید ہوں گے، یا آپ کسی نہ کسی جو ہے پیر کے ہاتھوں پر آپ مرید ہوں گے۔ تو یہ مرید کیوں ہوا جاتا تھا، اس چیز کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی لیے کہ آپ جب پیر سے مرید ہوں گے تو ان کی سنگت آپ اختیار کریں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے۔ صحابہ کرام کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا، وہ مقام و مرتبہ اسی لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت اختیار کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت نے انہیں فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا۔ تو یہ جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین اور پیر کامل ہوتے ہیں، وہ بھی حقیقتاً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارثین ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کی سنگت اور ان کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً اس کی سنگت اور صحبت کی بنیاد پر بندے کے اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ آج تو لوگوں کے پاس بہت علم ہے، آج کوئی گاؤں اور کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں 2-4-5 عالم نہ ہوں، 2-4-5 حافظ قاری نہ ہوں، اور 10-20 جو ہیں گریجویٹ نہ ہوں۔ لیکن آج سے 25 سال، 30 سال، 40-50 سال پہلے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ عالم حافظ کو تلاش کیا جاتا تھا، گریجویٹ جو ہے کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ لمبی دوڑ لگانی پڑتی تھی، علم کم تھا لوگوں کے پاس، لیکن ان بزرگان دین اور نیکوں کی سنگت و صحبت ان کے پاس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج جو زبانیں ہماری ان کنٹرول ہو گئی ہیں، ہماری اندر بے ادبی آ گئی ہے، تہذیب و تمدن سے جو معامی ہو گئے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ علم تو ہمارے پاس ہے لیکن ہماری ٹریننگ نہیں ہے، ہمیں کسی نے جو ہے مشق نہیں کرائی ہے، ہمیں صحبت کسی کی نہیں ملی ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بزرگوں کی صحبت میسر ہوا کرتی تھی، اور کسی نہ کسی اچھے انسان کے کوئی نہ کوئی جو ہے عالم دین یا پیر کامل پیر تشریف لایا کرتے تھے خانقاہوں میں، تو کوئی بھی پیر آ جائے کسی بھی سلسلے کا تو لوگ سارے کے سارے لوگ جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ بھئی میرا پیر اور تیرا پیر، میرا پیر آیا ہے ہم جائیں گے اور تیرا پیر آیا ہے تو جا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا میرے بھائیوں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی خانقاہ کے پیر اگر آ جائیں، سید زادے آ جائیں، صوفی بزرگ آ جائیں، تو پورا گاؤں والا مرید ہو نہ ہو سب ان کی صحبت میں بیٹھتا، کچھ ان کی نصیحتیں وہ سنا کرتے تھے، تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوا کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے ایک اچھا ماحول بنا کرتا تھا۔ آج وہی صحبت، اچھی صحبت ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں کہ جن کی صحبت اختیار کی جائے، جن کی سنگت اختیار کی جائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر آج کے دور میں غوث اعظم اور غریب نواز تلاش کریں گے تو کوئی غوث اعظم اور غریب نواز نہیں ملنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ اپنی مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس بھی تھوڑی دیر اگر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مؤذن چونکہ 5 وقت اذان دیتا ہے، بہرحال اس کی جبین نیاز 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اور یقیناً وہ عام لوگوں سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے، تو وہ اس مسجد کے مؤذن کی صحبت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر ایک اچھا اثر پیدا کرے گی، آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔
آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے تو اس طرح کے بیانات اگر آپ سن لیتے ہیں، اس طرح کی تحریریں اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ہم جو ہیں بزرگوں سے، تمام بزرگوں سے، تمام علماء سے ہم محبت کریں۔ علماء کے جو اختلافات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جھگڑے ہیں، انہیں رہنے دیں، ان میں آپ نہ پڑیں، بلکہ آپ تمام علماء سے محبت کریں، آپ تمام جو ہیں بزرگوں سے محبت کریں، ہر سلسلے والے سے محبت کریں، ہر شیخ سے محبت کریں، ہر اچھی شخصیت سے محبت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے اور نفرت مٹا کر محبت کرنے کا اللہ طریقہ سکھائے، دین کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو پھر میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور یہ سلسلہ آخری نہیں ہے۔ اللہ پاک کہا گیا ہے نا، وہ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو بوند ہی بہت ہیں جو کچھ اثر کریں۔ یعنی اگر دو بوند بھی ہے، ایک بات بھی اگر آپ کی میری بات آپ کے دل میں اتر جاتی ہے، یا کسی کے بات دل میں اتر جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ بڑی بات ہے۔ اور بہت زیادہ باتیں سنی جائیں اور بہت زیادہ کتابیں پڑھی جائیں اور عمل کچھ نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو وہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر واسعا۔